ٹیکسی روانہ ہوئی اور چکنی سڑک پر پھسلتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عبداللہ غور سے ارد گرد کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ اندلس آنا ہمیشہ سے اس کا خواب تھا۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا امین یہ ملک، جہاں سے مسلمان حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، اپنے اندر عبرت اور تاریخ کی بہت سی داستانیں سمیٹے ہوئے تھا۔ سب سے بڑی عبرت جو عبداللہ کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ ملک جہاں 800 برس تک مسلمانوں نے حکومت کی، جہاں کے مسلمانوں نے یورپ کے اندھیروں کو علم کی روشنی سے روشناس کرایا، آج وہاں اسلام کی ایک رمق اور مسلمانوں کے ماضی کی کوئی جھلک باقی نہ تھی، سوائے ان چند آثار کے جو مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں یہاں چھوڑے تھے۔ وہ اپنے غور و فکر میں یہ بات بھولا ہوا تھا کہ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر اس کے ساتھ داؤد بیٹھا ہوا ہے۔ صبح کے سیشن کے بعد عبداللہ فارغ ہو کر لابی میں آ گیا، جہاں اسے داؤد مل گیا تھا۔ پھر ایک ٹیکسی لے کر وہ الحمرا کے سمت چل پڑے۔ داؤد عبداللہ کا انہماک دیکھ کر خاموش تھا۔ آخر کار عبداللہ نے اس سے خود ہی سوال کیا، اسپین میں اب کتنے مسلمان ہیں؟ داؤد نے جواب دیا، تقریباً 10 لاکھ کے قریب۔ عبداللہ نے حیرت سے پوچھا، 10 لاکھ؟ داؤد نے کہا، ہاں، مگر یہ زیادہ تر باہر سے بطور مہاجر آنے والے مسلمان ہیں، کچھ نو مسلم بھی ہیں۔ اسلام نے یہاں دوبارہ جنم لیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، ہاں، ہم پیدائشی مسلمان اسلام کے قدردان نہیں، مگر غیر مسلموں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے پیاس سوائے اسلام کی فطری تعلیمات کے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ ویسے آپ کا تعلق اسپین سے تو نہیں لگتا؟ عبداللہ کا اشارہ داؤد کی گوری رنگت کی طرف تھا، جو صدیوں تک عرب خون کی آمیزش سے گندمی ہو جانے والی اسپینی رنگت سے کافی مختلف تھی۔ داؤد نے جواب دیا، میرا تعلق اسپین سے نہیں ہے، میں برطانوی شہری ہوں۔ میرے آباء و اجداد کا تعلق اسپین سے تھا، خاص اسی جگہ یعنی غرناطہ سے۔ جب شاہ فرنانڈس اور ملکہ ایلزبتھ کی مشترکہ فوجوں نے غرناطہ کے آخری امیر عبداللہ کو شکست دی اور غیر مسیحی لوگوں پر ظلم و ستم، ان کے قتل عام، بالجبر ان کا مذہب تبدیل کرانے اور ان کو دیس نکالا دینے کا عمل شروع ہوا، تو مسلمانوں کے ساتھ یہود بھی زد میں آ گئے۔ میرے آباء و اجداد بھی جان اور مذہب بچا کر یہاں سے بمشکل فرار ہوئے۔ اچھا، عبداللہ نے، جو خود بھی تاریخ پر گہری نظر رکھتا تھا، سر ہلاتے ہوئے کہا۔ داؤد بولتا رہا، اس زمانے کے مشہور امیر البحر خیر الدین باربروسا نے ان کی جان بچائی تھی۔ امیر البحر نے، جو عثمانی سلطنت کے عظیم سلطان سلیمان عالی شان کے بحری بیڑے کے سردار تھے، انہوں نے اندلس سے جان بچا کر نکلنے والے لوگوں کی بہت مدد کی تھی۔ میرے آباء و اجداد بھی مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان کی مدد سے قسطنطنیہ پہنچے تھے، پھر کئی صدیوں بعد وہاں سے برطانیہ چلے گئے، جبکہ میرے خاندان کے کئی لوگ اب یروشلم میں رہتے ہیں۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، بہت خوب، آپ کو تو اپنے آباء و اجداد کی پوری تاریخ ازبر ہے۔ داؤد نے کہا، ہاں، یہودیوں کو اپنی تاریخ دنیا کی کسی بھی دوسری قوم سے زیادہ یاد رہتی ہے، اسی لیے ان کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ نے کہا، نہیں، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو اپنی تاریخ یاد ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی تاریخ بھول چکے ہیں۔ جس روز ان کو اپنی تاریخ یاد آ گئی، یہودی دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ داؤد کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ عبداللہ نے بات کا رخ ایک دوسری طرف موڑ دیا، شاید یہ بات اتنی آسانی سے سمجھائی نہیں جا سکتی، اس لیے سرے دست اسے جانے دیجیے۔ یہ فرمائیے کہ آپ یہاں غرناطہ کیسے تشریف لائے؟ داؤد نے کہا، دراصل مغربی کلچر میں سیاحت اب زندگی کا لازمی جزو ہے۔ ہفتے میں 5 دن اور سال میں 11 مہینے ہم ڈٹ کر کام کرتے ہیں۔ مغرب نے زراعتی دور کے خاندانی نظام کو تو عرصہ ہوا خیر بات کہہ دیا ہے، اس لیے کسی رشتہ دار سے ملنا تو ہوتا نہیں، چنانچہ چھٹیوں کا سب سے اچھا مصرف یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، آپ نے درست کہا، مغرب نے ٹورزم کو واقعی بہت ترقی دے دی ہے، ہر جگہ اتنی سہولیات ہیں کہ کچھ حد نہیں۔ عربی کا مقولہ ہے، السفر کالسقر، یعنی سفر کرنا جہنم میں جانے کے مترادف ہے، مگر مغرب نے ہر پہلو سے سفر کو اتنا باسہولت بلکہ پرتعیش بنا دیا ہے کہ اب یہ ایک مکمل تفریح میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مغرب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے آنے والی آخرت کی دنیا اور اس کی نعمتوں کا بھرپور تعارف ہم سے کروا دیا ہے۔
آج انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ممکن ہوا ہے کہ ایک عام آدمی آنے والی اس جنت کا تصور کر سکے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ داؤد نے اس کی تائید کی۔ جی آپ درست کہتے ہیں۔ عبداللہ نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ آج ہم اپنی مرضی سے موسم کنٹرول کرتے ہیں۔ سخت سردی میں ہیٹر اور گیزر جیسی نعمتوں نے جاڑی کی اذیت کو راحت میں اور ایئر کنڈیشنز نے گرمی کی مشقت کو خوشگوار ٹھنڈک میں بدل دیا ہے۔ ہزاروں میل کا اذیت ناک سفر چند گھنٹوں کا آسان ترین رستہ بن چکا ہے۔ دنیا کے ایک بر اعظم میں بیٹھ کر دوسرے بر اعظم میں موجود شخص سے رابطہ کرنا چٹکی بجانے جیسا کام ہو چکا ہے۔ ان جیسی ان گنت چیزوں نے جنت کا ابتدائی تعارف کروا دیا ہے۔ جنت اسی زندگی کی کامل ترین شکل ہوگی۔ عبداللہ دور جدید کی ان نعمتوں کو گنوا رہا تھا جن سے استفادہ تو سب لوگ کرتے ہیں مگر شکر کرنے کے بجائے غفلت میں رہتے ہیں۔ داؤد نے کہا، مگر پھر بھی آج کا انسان خوش نہیں۔ عبداللہ نے کہا، ہاں وہ اس لیے خوش نہیں کہ انسان اس دنیا ہی کو منزل بنا چکا ہے، جنت کو مقصد زندگی کے طور پر فراموش کر دیا ہے۔ انسان اسی دنیا کو اپنی جنت بنانے کی جدوجہد میں لگ گیا ہے۔ یہاں جنت نہیں بن سکتی، اس لیے آخر میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عبداللہ نے بات ختم کی تو ایک لمحے کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ عبداللہ نے کچھ دیر بعد اس خاموشی کو ایک سوال سے توڑا۔ غرناطہ اور اسپین آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق یہاں سے تھا؟ داؤد نے کہا، ہاں یہ سبب بھی ہے، لیکن زیادہ بڑا سبب یہ ہے کہ اسپین کی تاریخی مقامات کلچر کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ الحمرا جہاں ہم جا رہے ہیں دنیا کے ایک اہم ترین تاریخی ورثہ ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو اہمیت کے لحاظ سے عالمی ثقافتی ورثے کی پہلی کیٹیگری میں شامل کر رکھا ہے۔ عبداللہ نے کہا، تو آپ اسے پہلی دفعہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ داؤد نے کہا، نہیں، میں تو کئی دن سے یہاں مقیم ہوں اور الحمرا دیکھ چکا ہوں۔ آج تو جانے کا اصل سبب آپ ہیں۔ عبداللہ نے کہا، ویسے میں بھی ایک دفعہ تو الحمرا ہو کر آ چکا ہوں، مگر یہ صرف ایک دفعہ دیکھنے والی جگہ نہیں ہے، اس لیے سوچا تھا کہ آج جانے سے قبل ایک دفعہ اور دیکھ لوں، مگر معاف کیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو دوبارہ جانا پڑ رہا ہے، آپ کو زحمت ہوئی۔ داؤد نے کہا، نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں خود ایک آرکیولوجسٹ ہوں، قدیم آثار سے مجھے عشق ہے، اس لیے مجھے کوئی زحمت نہیں ہوئی، بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان اسکالر کے ساتھ کچھ وقت ایک تاریخی جگہ پر گزرے گا، شاید اس جگہ کا کوئی نیا پہلو سامنے آ جائے۔ عبداللہ نے کہا، چلیے یہ تو اچھی بات ہے، مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند کیوں تھے، بلکہ میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اسلام کس طرح قبول کیا۔ داؤد نے کہا، میرا قبول اسلام تو ایک لمبی کہانی ہے۔ ہاں، آپ سے مل کر میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ دراصل میں آپ ہی کے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اتفاق سے لابی کے نوٹس بورڈ پر اس کانفرنس کی تفصیل پڑھی۔ مجھے مذہب سے کوئی زیادہ دلچسپی کبھی نہیں رہی، لیکن تبدیلی مذہب کے عمل سے گزرنے کے بعد اب یہ میری دلچسپی کا موضوع ہے۔ وہاں داخلہ عام تھا اور میں فارغ تھا، لہٰذا سوچا کہ دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے۔ اتفاق سے میں وہاں پہنچا تو آپ کی تقریر سننے کا موقع ملا۔ آپ نے اسلام کا تعارف بہت اچھے طریقے سے کروایا اور بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا، مگر میرے کچھ ذاتی سوال تھے جن کا جواب آپ کی تقریر میں نہیں تھا، چنانچہ میں نے سوچا کہ مجھے آپ سے بات کرنی چاہیے۔ عبداللہ نے کہا، فرمائیے کیا سوال ہیں آپ کے ذہن میں؟ ٹیکسی ایک بلند ہوتی ہوئی سڑک پر مختلف موڑ کاٹتی ہوئی اپنی منزل کے قریب پہنچ رہی تھی۔ داؤد نے باہر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا، جی میں ضرور بتاؤں گا، مگر اس وقت ہم اپنی منزل الحمرا پہنچ چکے ہیں، آئیے ان چیزوں پر یہیں چل کر کچھ گفتگو ہوگی۔ داؤد کے توجہ دلانے پر عبداللہ نے دیکھا کہ اونچے اونچے درختوں کے درمیان مسلسل بلندی کی طرف چڑھتی ہوئی سڑک جبل سبیقہ پر واقع الحمرا کے قریب پہنچ رہی تھی۔ الحمرا کی سرخ فصیل اپنے مہمانوں کو سر اٹھائے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ سرانوڈا پہاڑ کے پس منظر میں جبل سبیقہ پر تعمیر شدہ الحمرا صدیوں سے حالات کے ستم کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی کو اگرچہ گہن لگ چکا تھا، مگر آج بھی اس کا جمال اور کمال دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں اور مداحوں کو اپنی دید کی دعوت دیتا تھا۔ ایسے ہی دو مداح اس کی جانب کھنچے چلے آ رہے تھے۔